الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقائدنا وقائد أعظمنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک عظیم عنوان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ عرض یہ کیا تھا
کہ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، چاہے اس میں انسان ہے یا حیوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بوڑھا ہے یا جوان ہے، بچپن میں ہے یا لڑکپن میں ہے، یہاں تک کہ چاہے کوئی کافر ہے یا منافق ہے یا مسلمان ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے لیے رحمت بنایا، اس میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک عورت کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، یہاں تک کہ عورت کو ایک انسان گرداننے اور ماننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ لفظ عورت کو اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا، اپنے لیے عورت کو باعث عیب سمجھا جاتا، یہاں تک کہ اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اگر کوئی زندہ رہ جاتی تو پھر معاشرے کے اندر اس کی صرف اور صرف ایک ٹشو پیپر کی طرح حیثیت ہوتی، اس کے علاوہ اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تک مقام ختم تھا کہ اس معاشرے میں عورت کو وراثت کا مال سمجھا جاتا، کہ اگر والد مر گیا ہے تو جیسے والد کا دوسرا مال تقسیم ہوتا، ایسے اس کی جتنی بھی بیویاں ہوتی وہ اس کی اولاد میں تقسیم کر دی جاتی۔ اور وراثت میں ملا ہوا مال آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کس طرح بے دریغ ہو کے استعمال کرتی ہے، اور اس میں وہ پھر ماں کا تصور بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹے جس کے حصے میں جو بھی عورت یعنی اس کی ماں آ جاتی، پھر وہ اس کی مرضی ہے، چاہتا تو اپنے پاس رکھتا وگرنہ اسے آگے بیچ دیتا، جو اگر اپنے پاس بھی رکھتا تو وہ پھر صرف اور صرف لونڈی کی حیثیت سے، کہ جس وقت چاہتا وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنی ماں کو استعمال کرتا۔ فرمائے یہ حیثیت تھی اس معاشرے میں عورت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر
عورت کو ہر حیثیت سے وہ اعلیٰ مقام دلوایا کہ دنیا کائنات کا کوئی مذہب، دنیا کائنات کا کوئی معاشرہ اس حق کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جو اسلام نے عورت کے حقوق دیے بھی صحیح، دلوائے بھی صحیح اور منوائے بھی صحیح، وگرنہ دنیا کائنات میں آج تک، یہ 1901 تک کی بات ہے یا 1907-8 تک کی بات ہے، اس میں یہاں ہمارے معاشرے میں جو حکومت قائم تھی اس حکومت نے بھی عورت کے حقوق نہیں مانے تھے۔ جی، برطانیہ کے حکومت نے بھی آ کر 1908 میں عورت کے حقوق مانے، 8 کے 9 مارچ 1908، جو آج بھی عورت مارچ کے نام سے 8 مارچ کو ایک بڑا مارچ ہوتا ہے کہ عورت کے حقوق ہم دلوانے کے لیے یہ مارچ نکال رہی ہیں، اور کل بے حیائی کے کام اور کل بے غیرتی کے کام اور ہر قسم کی شریعت اسلامیہ کی حدوں کو پامال کرنے کا کام کو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ بہرحال چند چیزیں عرض کر کے پھر اس طرف آؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عرب معاشرے کی ایک جھلک کو بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا کیا مقام تھا اور پھر اسلام نے کیا مقام دیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 58 اور 59 اور 14واں پارہ۔ خالق کائنات نے زمانہ جاہلیت اور مشرکین عرب کے ایک دستور اور قانون اور ان کی حالت زار کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، فرمایا اگر ان میں سے کسی ایک کو یہ خبر دی جاتی کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فرمایا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، فرمایا یہ خبر سننے کے ساتھ ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، بڑا غصے میں آ جاتا، بڑے غصے میں بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سن کے بجائے خوش ہونے کے فرمایا ان کے چہروں پہ سیاہی آ جاتی۔ یتوارا من القوم من سوء، فرمایا قوم سے چہرہ چھپا کے رکھتا، کس وجہ سے؟ ما بشر بھی، کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ماں بشر بھی، کہ بیٹی کی خبر کی وجہ سے قوم والوں سے چھپ رہا ہے۔ اب دو باتیں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، فرمایا اگر بیٹی کو اپنے پاس زندہ رکھوں تو ساری زندگی ذلت کے ساتھ گزاروں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے مٹی میں زندہ دفن کر دوں۔ فرمایا یہ حالت زار اس معاشرے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ساء ما یحکمون، فرمایا انسان کتنا برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ فرمایا عقل نہیں ہے، سوچ نہیں ہے
کیا سے کیا کہتے ہیں، کہتے بیٹی کو دفن کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے کہ کوئی ہماری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے ہمارے گھر آئے گا، لیکن اتنا شعور نہیں ہے جو تیرے گھر میں عورت ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنی بیوی سے سلوک بیوی سمجھ کے نہ کرو، بلکہ اپنی بیوی سے سلوک کرو کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اور جیسے تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو، فرمایا جیسے تم چاہتے ہو نا اپنی بیٹی کے بارے میں، تو فرمایا آپ بھی بیوی سے ایسا ہی سلوک کرو، اس لیے کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لا ساء ما يحكمون، بڑا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخری پارے میں ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے یہ کام کرنے والے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ وہ معصوم بچیاں بھی آئیں گی اور ان کے ظالم والدین بھی آئیں گے جو اسی حالت میں مر گئے، ایمان کی دولت سے مالا مال نہ ہوئے، اور اس گناہ کرنے کے بعد وہ اسی طرح کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ فرمایا اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوال کرنا ہے اس بچی سے۔ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، فرمایا بتائے زندہ دفن کی ہوئی بچی تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا؟ حالانکہ اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، جس نے جرم کیا ہوتا ہے سوال اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا ہے۔ یہاں تو جرم بچی کا نہیں ہے، یہاں تو جرم ہے اس کے والد کا جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بچی سے پوچھ رہے ہیں، باپ سے بات نہیں کر رہے۔ کیا مطلب؟ اس غلط فعل کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اتنے ناراض ہوں گے کہ ان سے کلام کرنے بھی گوارا نہیں فرمائیں گے، کہ اس سے بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ مناسب نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے والد سے نہیں بلکہ بیٹی سے سوال ہونا ہے۔ فرمایا یہ عرب معاشرے کا دستور تھا، فرمایا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ حضرت دحیہ کلبی اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا حسن و جمال سے نوازا تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ جب بھی گلیوں میں نکلتے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازے میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی انسانوں کی شکل میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے تو حضرت دحیہ کی شکل میں تشریف لاتے۔ اللہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، زمانے جاہلیت میں مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، فرمایا مجھے یقین ہے اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے سوال فرمایا اے دحیہ وہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے؟ حضرت دحیہ نے اپنی بات کو شروع فرمایا یا رسول اللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بہت بڑا تاجر تھا۔ فرمایا جب گھر سے تجارت کے لیے نکلنے لگا میری بیوی کو امید تھی، بچے کی امید ہے، جاتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو اچھے طریقے سے پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قتل کر دینا اور دفن کر دینا۔ میں تو چلا گیا،
پر میں کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ کا کرنا میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل کہاں چاہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کر دے، پر میں ماں نے بڑا برداشت کیا اور اسی حالت میں اپنی بیٹی کی پرورش شروع کر دی۔ پر میں کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گھر میں واپس آیا، پر میں نے اپنے گھر کے آنگن اور صحن میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کو کھیلتے ہوئے دیکھا، اور میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ میری بیوی نے چھپایا، کہا یہ پڑوس میں ہمارے پڑوسیوں کی بچی ہے اور میرے گھر میں آ جاتی ہیں۔ کہا میرے حمل کا کیا بنا؟ فرمایا وہ جو حمل بچہ ہوا فوت ہو گیا تھا خود ہی سے۔ کہتے میں خاموش ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ بچی میرے گھر آتی ہے، پر میں اتنی زیادہ میرے ساتھ مانوس ہو گئی اور مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ ایک دن بیوی نے موقع اٹھا کے موقع سے فائدہ لیتے ہوئے مجھے یہ ساری کہانی سنا دی کہ یہ جو بچی تجھے پیار کرتی ہے اور جس بچی سے تجھے پیار ہے یہ پڑوسیوں کی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ پر میں جیسی بیوی نے بتایا یا رسول اللہ، پھر تو مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنے اوپر قابو بھی نہ کر سکا۔ پر میں اتنا غصہ آیا، بیوی سے بھی لڑا اور کہا تو نے کیوں نہیں اسے دفن کیا؟ رات تو گزر گئی، خیر صبح میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنی بیوی سے یہ بہلا پھسلا کے اسے کہا ذرا اسے تیار کیجئے، میں لے کے جاتا ہوں، باہر کی طرف ہو کے آتے ہیں۔ کہتے میں اسے لے کے جنگل کی طرف چل پڑا، پر میں جاتے ہیں راستے میں وہ معصوم بچی مجھ سے سوال کرتی ہے بار بار، ابا جی کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے، کس سائڈ پہ جانے؟ یا رسول اللہ اتنا غصہ تھا، میں نے سارے راستے میں اپنی بیٹی کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ غصے میں پہنچ گیا جنگل میں اور وہاں میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ کہتے یا رسول اللہ جب میں گڑھا کھود رہا ہوں، وہ جو گڑھا کھودنے کی وجہ سے میرے جسم اور میرے کپڑوں پہ مٹی آتی ہے، وہ معصوم بچی اپنے معصوم ہاتھوں سے وہ مٹی صاف کر رہی ہے اور ساتھ میں مسلسل پوچھے ابا جی یہ کس لیے سارا کام کر رہے ہیں؟ کہتے میں کوئی سوال کا جواب نہ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اس بچی کی میرے ساتھ اتنی محبت، پر میں کام کر رہا ہوں، میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، بچی نے کپڑے سے میرے ماتھے کو بھی صاف کیا اور میرے سامنے آ کے کہتی ہے ابا جی ذرا بتا تو صحیح نا اتنی مشکل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے بیٹی کی کوئی آواز نہ سنی، میں نے گڑھا کھودا ہے، کھودنے کے بعد بچی کو پکڑ کے جس وقت میں نے گڑھے میں لٹایا، یا رسول اللہ معصوم ہاتھوں سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، کہتی ابا جی میرا قصور تو بتانا، کیوں مجھے اس طرح دفن کر کے جا رہا ہے؟ میں تیرے گھر سے کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کر۔ پر میں اس معصوم بچی کی منت ہے یا رسول اللہ، اور میں نے کچھ نہ سنا اور میں نے پتھر اٹھا کے اس کے سینے پہ رکھا ہے، پتھر کے دونوں طرف سے ہاتھ اوپر آئے اور ایسے میرے سامنے ہاتھ اس کے جڑے ہوئے رہ گئے۔ کہتے ہیں ابا جی میرا قصور تو بتانا، کس لیے تو نے مجھے یہ سارا ظلم کا نشانہ بنا دیا؟ یا رسول اللہ میں نے کچھ نہ سنا اور بچی کی آواز آہستہ 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 ختم ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی کو دیا اور میں واپس گھر کی طرف آ گیا، لیکن جس دن سے میں نے یہ کام کیے ہیں رات کی نیندیں میری اڑ گئی ہیں، پر میں جب بھی سونے لگتا ہوں کانوں میں آواز آتی ہے ابا جی میرا قصور تو بتانا، یا رسول اللہ میری زندگی کی راحت اور سکون ختم ہو گیا ہے، اب بتائیے گا یہ میرا گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اپنے صحابی سے سن رہے ہیں، ساتھ میں رو بھی رہے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے آنسو مبارک آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے ہیں، صحابہ کرام میرے پیارے پیغمبر کی حالت زار کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے دہیا
کتنا سخت دل تھا تجھے ذرا بھی رحم نہ آیا بیٹی کی آواز پہ، ذرا بھی رحم نہ آیا تجھے اس معصوم کی منت اور سماجت پہ۔ حضرت دیا رو رہے ہیں، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دہیا کیا تو نے میرے یہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام قبول کر لینا، میں پیغمبر پہ ایمان لے آنا، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جتنے بھی بڑے گناہ ہیں فرمایا سب معاف ہو گئے پچھلے، لیکن ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر نے اس موقع پہ فرمایا سنو میرے صحابہ، توجہ سے سنو میری بات کو۔ فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا یا 2 بیٹیاں دی ہیں یا 3 دی ہیں، فرمایا اس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہے، انہیں دین اسلام کا سبق سکھایا، فرمایا اچھی پرورش کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بیٹوں کو اپنی بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی بلکہ برابر کا سلوک کیا۔ فرمایا اور جس وقت یہ بچی جوان ہو گئی اچھی جگہ پہ رشتہ دیکھ کے اس کا نکاح کر دیا۔ فرمایا ایسا آدمی قیامت کے دن میں پیغمبر کے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے فرمایا اسلام نے عورت کو مقام دیا، عورت کے حقوق کی پاسداری کی۔ فرمایا 4 رشتے عورت کے، فرمایا یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا پھر بیوی ہے، اس سے 5واں رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا عورت ماں کی حیثیت سے ہوگی یا بیٹی کی حیثیت سے یا بہن کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے، اسلام نے چاروں کو مقام عطا کی ہے۔ فرمایا بیٹی کی حیثیت سے عورت آئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت بنا دیا، فرمایا والدین کے لیے رحمت بنایا، اور اچھی پرورش کرنے والے والدین کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ صرف جنت کا ذریعہ نہیں بلکہ جس نے اچھی پرورش کر کے اچھی جگہ پہ بیٹی کا رشتہ کیا اسے جنت میں اپنا ساتھی بنانے کی خوشخبری دے دی۔ تو فرمایا بیٹی کی حیثیت سے تو رحمت بنا دیا، اور بہن کی حیثیت سے آئی اللہ تعالیٰ نے بہن کو بھائیوں کی عزتوں کا تاج بنا دیا، اور جس وقت بیوی کی حیثیت سے آئی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت ہی آسان فرما دی۔ حدیث پاک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو عورت 4 کام کرتی ہے، صرف 4 کام کرتی ہے، فرمایا میں پیغمبر اس کے لیے جنت کو آسان کر رہا ہوں۔ فرمایا پہلا کام، فرمایا من صلت خمسہا، فرمایا وصامت شہرہا واتات بالہا، فرمایا 3، فرمایا پہلی چیز، فرمایا جو 5 وقت کے روزوں 5 وقت کی نمازوں کی پابند ایک، دوسرے نمبر پہ 1 مہینے کے روزوں کی پابند 2، تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے خاوند کی فرما بردار 3، اور چوتھے نمبر پہ اپنی شرمگاہ اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی 4۔ فرمایا 4 صفات والی عورت ہے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ان 4 صفات والی عورت آئے گی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے ان 8 دروازوں میں سے جس سے مرضی داخل ہو کے جنت میں چلی جا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا بیٹی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، والد کے لیے رحمت بنا دی۔ بہن کی حیثیت سے آئی، اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کی عزتوں کا تاج بنا دیا۔ بیوی کی حیثیت سے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے حصول کو آسان کر دیا۔ اور جب ماں کی حیثیت سے آئی میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے عزت اور مقام کی حد ہی ختم فرما دی، ساری جنت کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا معاشرہ، ہے کوئی ایسا مذہب
کہ جس نے عورت کو یہ مقام دیا ہو جس نے اسلام نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر نہ جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر تشریف لائے اس معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے؟ فرمایا ہر کوئی استعمال کرتا ہے اپنی تسکین کے لیے، اور انہوں نے مقصد یہی بنایا ہے کہ دنیا میں عورت کے آنے کا مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس کے نکاح میں گئی ہمیشہ اس کے نکاح میں رہے گی، چاہے وہ ظلم کرے، چاہے وہ زیادتی کرے، چاہے جس طرح اس سے کام کروائے سیدھے الٹے۔ فرمایا یہ کوئی بھی تصور نہیں تھا کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو اپنے خامد سے جان چھڑانی چاہیے۔ فرمایا کوئی معاشرے میں اصول نہیں تھا۔ فرمایا وہ تو اس بات پہ فخر محسوس کرتے تھے، ایک ایک آدمی کئی عورتوں سے منہ کالا کرتا اور پھر آ کے اپنی محفلوں میں اس بات کو بیان کرتا، اس کو اپنی مردانگی ظاہر کرتے کہ میں نے اتنی عورتوں سے منہ کالا کیا ہے، یہ کیا اور وہ کیا۔ فرمایا یہ سارا اس معاشرے کا حال تھا، لیکن میرے پیارے پیغمبر جس معاشرے میں آئے، آ کے میرے پیارے پیغمبر نے عورت کو مقام دیا، مرد کو اپنا مقام سکھایا۔ فرمایا یہی لوگ جو عورتوں کی عزتوں کی نیلامی کرنے والے تھے، فرمایا یہی لوگ جو عورت کی عزت سے کھیل کے فخر محسوس کرتے تھے، فرمایا ایک وقت آیا میرے پیارے پیغمبر نے وہ رنگ چڑھایا ان لوگوں اور اس معاشرے پہ، فرمایا جو خود قاتل تھے عزتوں کے، ایک وقت آیا وہ عزتوں کے محافظ بنا دیے گئے۔ اللہ، ہاں، ایک غزوے کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس بہت سارے قیدی آئے اور ان قیدیوں میں حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی قید ہو کے آئی ہے۔ عدی بن حاتم تائی کا بیٹا، وہ تو بھاگ گیا میدان جنگ چھوڑ کے، اور بیٹی اس کی بہن صفانہ بنت حاتم تائی فرمائے قید ہو کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر قیدیوں کو دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی نہ اس صفانہ پہ، فرمائے سر پہ کپڑا نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا میرے بلال جلدی آ۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے اپنی چادر مبارک اپنے کندھے مبارک سے اتار کے حضرت بلال کو دی۔ فرمایا بلال جا اس عورت کے سر پہ یہ چادر دے کے آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ تو کافر کی بیٹی ہے، آپ کی یہ چادر مبارک، فرمایا اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن مجید میں، اور آپ کافر کی بیٹی کے سر پہ دے رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا بلال تجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، یار بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ چادر دے کے آئے، صفانہ ساتھ آ جاتی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے سامنے آ کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا والد بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت اس کی مشہور تھی، اور آپ تو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ تو اس سے بھی بڑے سخی ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کی سخاوت پہ اعتماد کرتے ہوئے آج یہ صفانہ آپ کی بیٹی آپ کی امان کی بھیک مانگتی ہے، آپ سے اپنی جان کی امان کی بھیک مانگتی ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی میرے دین اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ کو قید کر کے رکھوں گا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صرف آزاد نہیں فرمایا بلکہ آزاد کرنے کے ساتھ حضرت صفانہ کو تحفے تحائف بھی دیے میرے پیارے پیغمبر نے، ساتھ میں اپنے دو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ حضرت صفانہ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت صفانہ ان دو آدمیوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، فرمایا جس وقت اپنے گھر کے قریب پہنچی ہے، فرمایا پہنچی نا اپنے گھر کے قریب، اس کا بھائی اپنے
گھر کی فصیل پہ چڑھ کے دور سے دیکھ رہا ہے کہ 3 لوگ آ رہے ہیں. جب نزدیک آئے تو پہچان لیا 2 مرد ہیں, تیسری ان کے ساتھ میری بہن ہے صفانہ. فرمایا تلوار لے کے نیچے آ گیا, آ کے کہتا ہے سب سے پہلے صفانہ مجھے یہ بتا کتنا لمبا سفر کر کے آئے, ان کے ساتھ راتیں بھی سفر میں گزری, دن بھی گزرے, جلدی بتا انہوں نے آپ کی عزت کو خراب تو نہیں کیا؟ اگر آپ کی عزت کو خراب کیے تو پھر یہ مجھ سے بچ کے نہیں جائیں گے. حضرت صفانہ کا جواب سنیے گا, کہتی ہے او میرے بھائی توجہ سے سن میری بات اور خبردار ان کے قریب نہیں آنا. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میری عزت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی ان 2 آدمیوں کے درمیان میں محفوظ تھی. اللہ اکبر. اور میرا دوست یہ اسلام نے درس دیا اپنے ماننے والوں کو. اللہ. محمد بن قاسم علیہ الرحمہ سن 712 میں آئے نا سندھ میں. فرمایا یہاں کا راجہ داہر اس نے اپنا محل بنایا ہے اور محل کی ایک کھڑکی دریا سمندر کے اندر کھلتی ہے. ایسا خفیہ راستہ جو راجہ داہر اور اس کی بیوی کے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں تھا. اللہ. فرمایا راجہ داہر کو پتا چلا کہ محمد بن قاسم آ رہا ہے سندھ کو فتح کرنے کے لیے, کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, عرب عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتارے ہیں. فرمایا خط گیا, محمد بن قاسم آئے صرف 17 سال کا نوجوان. فرمایا رات کا وقت ہے, فرمایا اپنا سارے کا سارا قافلہ سویا ہوا ہے, محمد بن قاسم اپنے قافلے کی پہرہ داری کر رہے ہیں. اپنے قافلے کی پہرہ داری میں مصروف ہیں, اپنے قافلے کی پہرہ داری کرنے میں اپنے گھوڑے پہ چڑھ کے چکر لگا رہے ہیں. ادھر دوسری طرف کیا واقعہ ہوا, راجہ داہر نے اپنے پنڈت کو بلایا, کہتے یار کوئی ایسا قانون ایسا نسخہ بتا کہ محمد بن قاسم آ رہا ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے. پنڈت کہتا ہے بالکل آسان ہے, وہ جو جنگل میں فلاں جگہ پہ ہمارا خدا ہے, فرمایا چاند کی آخری تاریخوں میں رات کے پچھلے پہر میں اگر اس خدا پہ جا کے منت مانی جائے اور اس خدا پہ نام کا جا کے چڑھاوا چڑھایا جائے تو وہ محمد بن قاسم کو ختم کر دے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. وقت گزرتا رہا, چاند کی پچھلی تاریخیں آ گئی, اندھیرا ہوتا ہے. آ گیا پنڈت صاحب راجہ داہر کے پاس, آ کے کہتا ہے جناب اپنی وہ جو منت تھی اسے پورا کیا جائے, چل میرے ساتھ. راجہ داہر کہتا ہے میں تو نہیں آتا, یہ نہ ہو محمد بن قاسم راستے میں مل جائے اور مجھے قتل کر دے, میں نہیں آتا. راجہ داہر کی بیوی بڑی جناب ہوشیار اور بہادر ہے, کہتے میں جانے کے لیے تیار ہوں. پنڈت کے ساتھ راجہ داہر کی بیوی چل پڑی. جب پہنچے نہ جنگل کے اندر آ گئے, اب پنڈت صاحب کا ایمان ختم ہو گیا, سیدھا ہو گیا. راجہ داہر کی بیوی کو کہتے چل جلدی کر میرا کام کر وگرنہ میں نے تجھے قتل کر دینا ہے, دیکھتا ہوں کون تجھے یہاں کے بچاتا ہے. پر میں یہ جو آپس میں ان کی کلام ہوئی اور آواز اونچی ہوئی, ادھر محمد بن قاسم اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں چل رہا ہے. آواز آئی نہ ایک مرد اور عورت کی, محمد بن قاسم نے گھوڑا اسی طرف دوڑا دیا. جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں, زیوروں سے لدی ہوئی حسین و جمیل ایک عورت ہے, ساتھ میں جناب ایک ان کا پنڈت بڑا کھڑا ہوا ہے. اور عورت نے کہا یہ میری عزت کا دشمن بنا ہے. محمد بن قاسم نے تلوار نکالی ہے. پنڈت کہتے ہیں دور رہ وگرنہ مار دوں گا. محمد بن قاسم نے پلک جھپکتے ہی پنڈت کے 2 حصے کر دیے, اس کو قتل کر دیا. اب یہ عورت کو پوچھا تو رات کے وقت کہاں, اس نے کہا تو کون ہے. محمد بن قاسم نے اپنا تعارف نہ کروایا. اس نے کہا کہ تیرا گھر کہاں ہے, میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں. اس نے کہا میں راجہ داہر کی بیوی ہوں. جی کس کی بیوی ہوں؟ راجہ داہر کی بیوی ہوں.
दुश्मन की बीवी है, फरमाया हसीनो जमील है, रात की तारीकी है, जो कुछ करना चाहे कर सकता है, लेकिन मेरे मोहम्मद का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर का गुलाम है। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, उसके बाद मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगा। फरमाया पहली शर्त ये है कि जो आपने अपने पांव के अंदर पाजेब डाली है इसे उतार दे। दूसरी शर्त ये है कि सारे रास्ते में तूने मेरे साथ बात नहीं करनी। और तीसरी शर्त ये है मेरे पीछे चलेगी, मेरे आगे चलने की भी आप जी। पाजेब की आवाज से भी औरत अपनी तरफ खींचती है, कशिश होती है, औरत की आवाज में कशिश होती है, और साथ में आगे चलेगी तो यकीनन मेरी नजर आप पे पड़ जानी है। मोहम्मद बिन कासिम जिस वक्त राजा दाहिर के महल के करीब पहुंचे, आके उसने राजा दाहिर की बीवी ने इसके घोड़े की लगाम को पकड़ लिया कि बता तू कौन है, वगरना मैंने शोर कर देना, यहाँ तू नहीं बचेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना निकाब नीचे किया और फरमाया मैं ही तो वो मोहम्मद बिन कासिम हूँ, मुझे तेरे खामन को कत्ल करने के लिए आया हूँ। उसने कहा मोहम्मद बिन कासिम है तो तू हमारा दुश्मन, लेकिन तूने मेरे दिल की सरजमीन को बदल के रख दिया। तेरे हुस्न सलूक ने इतना मुतासिर किया, वो मुसलमान भी हो गई। साथ में उसने वो खुफिया रास्ता बताया का ये वो रास्ता है, इस खिड़की से आना के राजा दाहिर को कत्ल कर सकते हो, मगर न और किसी जगह से आप नहीं आ सकते। तो मेरा दोस्त ये इस्लाम ने हमें सिखाए सबक। पर मैं दुश्मन की बेटी तेरे हाथ में क्यों नहीं आ गई? इस्लाम ने औरत को मकाम दिया, पर मैं इज्जत और एहतराम करना मुसलमान मर्द पे लाजिम फरमाया। लेकिन अफसोस मेरे नौजवान, आज हमें अलिफ लैला की किस्से और कहानियां तो याद है, आज हमें सस्सी पुन्नू के किस्से तो याद है, लेकिन अफसोस कि आज हमें अपनी तारीख याद नहीं है। आज हमें अपने मुसलमानों की माजी याद नहीं है कि हम क्या थे और क्या बन गए। हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है और ईरान से एक सफीर आया, उसने आके पूछा आपका बादशाह कहाँ है? मुसलमानों ने बताया बादशाह नहीं होता, हमारा खलीफा होता है। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। जब गए ना तो हालत देखी, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के सेल में थोड़ा बाहर की तरफ एक दरख्त था और उसके नीचे पत्थर का तकिया लगाए जमीन पे सोए हुए, साथ में उनका कोड़ा दरख्त के साथ लटक रहा है। जब उसने आके देखा ना हजरत उमर का कोड़ा और फिर हजरत उमर की शख्सियत, और मैं उधर ही दम पर खुद खड़ा हो गया और दिख तरह हजरत उमर की आंख खुली ना और उसने कहा बिल्कुल धीमे अल्फाज में, तारीख के अल्फाज है, जी आप ही उमर है? हैरान हुआ, कहते जी आप ही उमर है या कोई और है? हजरत उमर जी मैं उमर हूं। डर गया, उसने जी मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो सफीर हूं। और साथ में उसने ये अल्फाज कहे, उसने कहा उमर तूने अपनी रियाया को इंसाफ दिया है, इसलिए जमीन पर भी और पत्थर के तकिए पर भी सुकून से सोया हुआ है। हमारे बादशाहों ने अपनी आवाम को इंसाफ नहीं दिया, इसलिए उन्हें रेशम के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। अल्लाहु अकबर। जी अगली बात उसने कहा जी मैं आपके पास आया हूं, हमारे बादशाह ने भेजे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला इतनी देर में उठे, उनसे बातें भी कर रहे हैं, साथ में ना सहाबा इकराम मस्जिद नबी की लिपाई करनी है, गारा लगाने, गारा बना रहे हैं। हजरत उमर ने उसको निकाला, यार निकल मैं बनाता हूँ गारा। जी 24-22 लाख मुरब्बा मील का फरमारवा अपने हाथ से मस्जिद नबी का गारा बना रहा है। उसने सफीर ने कहा मैं 3 तोहफे लेके आया हूं आपके लिए। पहला तोहफा ये खुशबू है, फरमाया ये खुशबू ऐसी है एक दफा जिस्म पे लगाओगे ना कई महीने तक आपके जिस्म से खुशबू नहीं जाएगी। अच्छा, खुशबू ली, उसका ढक्कन खोला और फरमाया कि हमें दुनिया कायनात से सबसे ज्यादा मोहब्बत मस्जिद नबी से है। पर मैं गाने में डाल दिया, पर मैं ये खुशबू मेरे जिस्म से ना आए, ये मस्जिद नबी से आए। जी दूसरा फरमाया ये जहर है, ये जहर है।
اور یہ زہر کا ایک قطرہ جس ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اپنے دشمن کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک قطرہ زہر کا ان کے کنویں میں ڈال دینا، جو پانی پیتے جائیں گے مرتے جائیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا خوف دلاتا ہے، ہمیں خوف دلاتا ہے، اس زہر میں موت ہے؟ فرمایا نہیں، ادھر مجھے دے دیے، ڈھکن کھولے، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے زہر پی گئے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہاں، آپ تو کہتے ہیں مار دیں گے، یہ تو موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زہر میں نہیں ہے۔ تیسری چیز اس نے کہا یہ لونڈی ہے، لونڈی غلام عورت ہے، یہ بادشاہ نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا یہ عورت آئی ہے، فرمایا صحابہ کرام سے پوچھا جی کون اس سے نکاح کرے گا؟ ایک نے کہا جی میں، امیر المومنین میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا۔ حضرت عمر نے ایک صحابی کا اس کے ساتھ نکاح کر کے بھیج دیا۔ یہ سفیر جب واپس گیا، یہ ایک امتحان تھا، امتحان یہ تھا کہ یہ کس چیز میں ہم سے شکست کھا سکتے ہیں۔ جی شکست، فرمایا نہ یہ کوئی چیز خوف دلا سکتی ہے، نہ یہ کسی چیز کے لالچ میں آ سکتے ہیں۔ اس نے واپس جا کے کہا مسلمان اگر شکست کھا سکتے ہیں تو ایک عورت ہے، ایک اور بس اسے استعمال کیجئے۔ کچھ عرصہ کے بعد مسلمانوں کا مارکا ہے، فرمایا مسلمانوں کے لشکر کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے باہر اللہ کے پیارے پیغمبر کا بھی یہ دستور تھا، فرمایا لشکر بھیجتے ان کے ساتھ باہر جاتے، اور آخر میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں فرماتے، جیسے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنایا یمن کا، ان کو نصیحتیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئے مدینہ سے باہر، اور پھر صحابہ کرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیتیں فرمائی، فرمایا میرے صحابہ، میرے دوستوں، آپ اس پیغمبر کے ماننے والے ہو جس پیغمبر نے مسلمان تو مسلمان رہ گئے، فرمایا کافر کی بیٹی کو بھی عزت دی ہے، اور خیال کرنا اسی چیز سے آپ کو آزمایا جائے گا، خیال کرنا کہیں آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی الوداع کر رہے، اس وقت تک کھڑے رہے جب تک لشکر نظر آتا رہا، دعا کرتے رہے یا اللہ تو ہی رحم کرنا، یا اللہ تو ہی آسانیاں فرمانا۔ لشکر چلا گیا، آگے انہوں نے کیا انتظام کیا ہوا تھا جناب، نوجوان لڑکیاں 14-15 سال کی لڑکیاں نیم برہنہ کر کے انہوں نے مسلمانوں کے لشکر نے جہاں سے گزرنا تھا اس کے دونوں طرف کھڑی کر دی، اور پھر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ گزرے، اس طرح نظریں نیچی ہیں، کسی نے نظر تک نہ اٹھائی، لڑکیاں چیخ اٹھی ہمیں کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ انسان نہیں یہ تو فرشتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور میرے مسلمان نوجوان، ہم تو ایسی تاریخ کے حامل ہیں، ہم تو ایسی تاریخ رکھتے ہیں کہ دنیا کائنات اس تاریخ کی مثال بھی نہیں دے سکتی، لیکن افسوس میرے نوجوان پہ، آج اسے بڑے بڑے غیر مسلموں کے نام تو یاد ہیں، آج اسے طرح طرح کے بکواسات تو یاد ہیں، اگر نہیں پتا تو اپنے مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں پتا، نہیں پتا تو اپنے پیغمبر کے صحابہ کرام کا نہیں پتا، نہیں پتا تو ان کی قربانیوں کا نہیں پتا۔ کیوں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ادھر جانے کا، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا لگا لیا، اس حد تک ہم آگے چلے گئے، آگے چلنے سے مراد اس حد تک ہم دین سے دور چلے گئے کہ ہم نے دین کو سمجھ لیا ضرورت، دنیا کو سمجھ لیا مقصد۔ جب ترتیب ہم نے الٹ کر دی، نتیجہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔